الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے حد فاصل، یعنی فیصلہ کرنے والی حد یا حق اور باطل کا فرق بیان کرنے والی وہ بات کہ جس سے فیصلہ ہو جائے، حد قائم ہو جائے، حد فاصل۔ آج کے اس عنوان پر عرض ہے کہ اسلام کا لبادہ اوڑھنے والے ایک گروہ نے پچھلے 100-150 سال میں یہ وسوسہ پھیلایا ہے کہ اللہ کی صفات کسی دوسرے میں نہیں ہو سکتی، کوئی بھی دوسرا اللہ کی صفات میں شریک نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اب شرک اور شراکت کا تصور، اس کو اگر ہم ایک ریاضی یعنی میتھمیٹکس کے لفظوں میں بیان کرنا چاہیں تو 100% یعنی 100% کا تصور سائنس کے علوم میں، ریاضی میں، میتھمیٹکس میں یہ ہے کہ جب ایک مجموعے کو، کل کو، تمام کو بیان کرنا ہو تو اسے 100% کہا جاتا ہے۔ اور اس کو آپ سمجھیں کہ یہ ایک ایسی ٹرمینالوجی ہے جس کا ریفرنس مختلف ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک غریب آدمی ہے، اس کے پاس ٹوٹل 5,000 روپے ہیں، کوئی اس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، سائیکل نہیں ہے، موٹر سائیکل نہیں ہے، گھر نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اس کی کل جائیداد، اس کا کل اثاثہ 5,000 روپے ہے، تو اس کے جو ملکیت یا اس کے ملکیتی اثاثے کو یا اس کے مال و دولت کو، اس کے متاع کو کہا جائے گا کہ 5,000 روپیہ اس کا 100% مال ہے، کل مال ہے، مجموعہ ہے اس کے کل مال کا، تو اس کا 100% ہوا 5,000 مثال کے طور پہ۔ اچھا، اب ایک دوسری مثال ہے، ایک شخص کے پاس 10 تولے سونا ہے، 2 پلاٹ ہیں، 3 گھر ہیں، 4 گاڑیاں ہیں، بینک بیلنس وغیرہ وغیرہ، تو اس سب مجموعے کو اگر ملا کر کے کہا جائے کہ جی اس کی کل مالیت 10 کھرب روپے ہے، تو اس امیر آدمی کا 10 کھرب روپے کا کل اثاثہ کہلائے گا 100%، یعنی سب باتیں، سب اس کی جو ہے نا ملکیتی چیزیں ملا کے جب ایک گروپ اور گروہ اور ایک مجموعے کی شکل میں بیان کی جائیں تو اسے 100% کہا جاتا ہے۔ تو 100% کے اس تصور کو لوگ عمومی طور پہ جانتے ہیں، مانتے ہیں۔ اب اگر اسی طرح صفات کے حوالے سے بیان کیا جائے کہ ایک شخص میں غصہ بھی ہے، ایک شخص رحم دل بھی ہے، ایک شخص دوسروں کی مدد بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو نمازی ہے، حج کرتا ہے تو حاجی ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اس کی کل صفات ملا کر کے جب اس کی ساری صفات کو ایک گروپ اور گروہ کی شکل میں بیان کیا جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس کی کل صفات 20 ہیں، تو اس کی 20 صفات کہلائیں گی 100%۔ اب اس ساری تمہید کے بعد اب ہم ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مخلوقات کو جو اپنی صفات کا پرتو عطا فرمایا ہے، اس میں ایک صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، اور اس رحمان اور رحیم ہونے کی ایک صفت ہمیں اپنی ماں کی صورت میں نظر آتی ہے۔ ماں کے دل میں اولاد کا، بچے کا ایسا پیار ڈال دیا ہے اللہ نے کہ ماں بچے کے لیے محبت کا اظہار کرتی ہے، یہ اس کی فطرت ہے۔ تو اسی طرح اللہ کی صفات کا پرتو مخلوقات میں ہے، غیظ و غضب، جلال، یہ کیفیات، یہ اللہ ہی کی صفات کا پرتو ہیں جو مخلوقات کو ملتا ہے۔ تو اب صفات کے عنوان پر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں، رحمان ہونا، رحیم ہونا، رؤوف ہونا، رحیم ہونا، وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی اچھے اسماء الحسنہ ہیں، یہ سب اسماء الحسنہ، سب اچھی خصوصیات، سب اللہ تعالیٰ کی صفات کو اگر ایک میتھمیٹیکل
زاویے سے ریاضی کے انداز میں بیان کیا جائے تو ان سب صفات کا مجموعہ کہلائے گا 100%، یعنی کل صفات، یعنی اللہ تعالیٰ کی سب صفات ملا کر کے ایک اگر گروپ بن جائے تو ان سب صفات کو کہا جائے گا 100% کل صفات، تمام صفات۔ اب آپ یہ دیکھیں، غور کریں کہ شرک اور شراکت کا تصور تو کسی پرسنٹیج کی حد تک ہوتا ہے۔ مثلا جب دنیا میں دو کاروباری لوگ آپس میں شراکت کرتے ہیں تو ان کا اس طرح سے ایک معاہدہ طے ہوتا ہے کہ بھئی 10% میرا، 90% تیرا، یا 80% تمہارا، 20% میرا، یا 50% 50%، 50-50%، 40% 60%۔ تو اس طرح ایک پرسنٹیج کی حد ہوتی ہے کہ بھئی تم میرے 10% کے شریک ہو، یا 20% کے شریک ہو، یا 80% کے شریک ہو، یا 100% ہو گیا، پھر تو وہ اکیلا ایک ہی مالک ہو گیا نا جی۔ تو اس ساری تمہید کو پھر ذہن میں رکھتے ہوئے اب آپ مخلوق اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا ایک پرلطف زاویہ ذرا دیکھیں، سوچیں، غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مخلوقات کو وہ صفات بھی عطا کر دی ہیں جو اس کے اپنے شایان شان نہیں ہیں، جس کی ایک مثال ہے اولاد۔ اللہ کے فضل سے ہم صاحب اولاد ہیں۔ بہت سی مخلوقات ہیں جن کے بچے ہیں، شیر کا بچہ ہے، چڑیا کا بچہ ہے، انسان کا بچہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو مخلوقات میں اولاد ہونا یہ اللہ کے فضل سے ہے، لیکن یہ صفت خود اللہ کے شایان شان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لیے ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یعنی اور باتوں کے علاوہ اسی صورت میں سورہ اخلاص میں اولاد کے حوالے سے یہ بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، اللہ کی اولاد نہیں ہے، مخلوق ہے، اولاد نہیں ہے۔ اب ہماری اولاد ہے اور اللہ کے فضل سے ہے، اللہ کی دین سے ہے، اللہ کی عطا سے ہے، الحمدللہ، لیکن خود اللہ کے لیے یہ صفت، یہ شان اس کے شایان شان نہیں ہے۔ اب آپ غور کرو، سوچو کہ وہ لوگ جو صفات کی بحث میں 100 سال امت مسلمہ کو یہ وسوسہ دیتے رہے کہ جی کوئی بھی مخلوق، کوئی ولی، کوئی نبی اللہ کی صفات میں شریک نہیں ہو سکتا۔ ارے ولی کا قصیدہ وہ تو ایک بڑی اونچی بات ہے، نبی کی نعت تو اس سے بھی اونچی بات ہے۔ ابھی تو ہم عام مخلوق کی بات کر رہے ہیں کہ یہ عام ایک حقیر سا مسلمان یہ بھی صاحب اولاد ہے، الحمدللہ، اور دیگر بہت سی مخلوقات وہ اولاد والی مخلوقات ہیں، ان کے ہاں اولاد ہے، لیکن یہ صفت اللہ کی صفت نہیں ہے، یہ صفت اللہ کے شایان شان نہیں ہے۔ تو اب تم بتاؤ کہ جب ایک عام مخلوق کی صفت ایسی ہے جو اللہ کے شایان شان نہیں ہے تو پھر کہاں گیا تمہارا شرک کا وہ فتویٰ؟ اب آؤ اور بتاؤ کہ شرک اور خالص توحید کے درمیان حد فاصل کیا ہوتی ہے۔ شرک اور خالص توحید کے درمیان صفات کے حوالے سے حد فاصل بیان کرو، جواب دو، قرآن پاک سے، حدیث پاک سے، عقل سے، شعور سے، جیسے بھی دو دلیل۔ اور اس حقیر کا سوال پھر سے عرض ہے، سن لو کہ جب ایک عام مخلوق صاحب اولاد ہے، اولاد والا ہے، یہ بندہ اللہ کے فضل سے ہے، اور اولاد اللہ کی صفت نہیں ہے، اللہ اولاد سے پاک ہے، تو اب تمہارا وہ وسوسہ جو 150 سالہ وسوسہ ہے اس کا رد ہو گیا کہ مخلوق اور خالق کی شان کا موازنہ صفات کے حوالے سے منع ہے، اور تم نے جو صفات کے نام پہ مخلوق اور خالق کی یہ موازنے کی کیفیت کو لوگوں کے ذہنوں میں وسوسے کی صورت میں پھیلایا، یہ فتنہ تھا۔ ابھی بھی اس فتنے سے بچ جاؤ، سوچو، غور کرو
حزب الشیطان کے یاجوج اور ماجوج کے وسوسوں سے خود بھی بچو، اپنی اولاد کو بھی بچاؤ، اپنے دوستوں رشتہ داروں کو بھی بچاؤ، اور بتاؤ، سوال کا جواب دو کہ اگر اولاد ہونا مخلوق میں ہے اور اللہ اولاد سے پاک ہے تو پھر صفات کے حوالے سے تو پھر یہ 100% سے بھی کہیں اوپر بات چلی گئی، یہ تو شرک سے بھی کہیں اوپر ماورا کوئی نقطہ بن جاتا ہے۔ تو آؤ پھر بتاؤ کہ توحید اور شرک کے بیچ میں حد فاصل کیا ہے صفات کے حوالے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہ اولاد ابھی صرف ایک مثال ہے، اس کے علاوہ کثیر 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 مثالیں موجود ہیں۔ الحمدللہ۔